بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہود علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اور ان کا انجام جو ہوا، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ تو ان میں ایک مرض یہ تھا کہ وہ مغرور تھے، تکبر کیا کرتے تھے۔ قوم عاد نے حق ماننے سے انکار کیا اور اپنی قوت پر وہ ناز کرتے تھے، حق کو جھٹلایا تو انہوں نے عذاب الہی کو دعوت خود ہی دے دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں اس کا ذکر اس طرح سے کیا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ قوم عاد نے تکبر کیا۔ تکبر بڑی ہی بری چیز ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ حق کو جھٹلا دینا اور اپنی خواہش کو آگے لا کر پیش کرنا، اپنی منمانی کہ میں کچھ ہوں، میں جو کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، اور جو حق بات پیش کی جا رہی ہے اس کو جھٹلا دینا، یہ تکبر ہے۔ تو انہوں نے حق بات کو جھٹلا دیا اور اس پر ناز کرنے لگے، کہ فخر کرنے لگے کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قوم عاد نے فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا، نہ حق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے قوت میں زیادہ کون ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اللہ تعالی نے فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا جو ان سے زیادہ قوت میں تھے، طاقت میں ان سے کہیں زیادہ تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ تو ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زوردار ہوا چلائی جو ان کے لیے عذاب تھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عذاب الخزي في الحیات الدنیا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، فرمایا کہ ایسی زوردار ہوا چلائی کہ تاکہ ان کی دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ تو یہ غرور کرنے والی قوم تھی، انہوں نے حق کو جھٹلایا تو اللہ رب العالمین نے ایک زوردار ہوا کے ذریعے انہیں عذاب دیا اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح سے یہ گرے پڑے رہے جس طرح سے کھجور کے تنے زمین پر گرتے ہیں، اسی طرح یہ انسان لمبے قد کے اور دراز قد کے یہ انسان یہ زمین پر گر گئے اور ہلاک ہو گئے، اور ان کی بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑے بڑے محلات بھی اسی طرح زمین بوس ہو گئے۔ قوم عاد کا مسکن یہ یمن کے قریب، یعنی حضرموت اور یمن، اس علاقے میں یہ لوگ رہا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو مضبوط اور قوی اجسام سے نوازا تھا۔ سخت اور بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات تعمیر کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب اور ہر قسم کے باغات سے آراستہ تھی۔ ان کو قرآن مجید میں احقاف والے بھی کہا گیا ہے۔ احقاف کے معنی ہوتے ہیں ریت کے اونچے ٹیلے۔ یہ صحرائے عرب کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے۔ ان کے اکثر قبائل عمان سے حضرموت اور یمن تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا مسکن یمن تھا، جبکہ ان کی اکثر آبادی حضرموت اور یمن میں بحیرہ عرب کے سواحل کے آس پاس تھی۔ اور ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک خرابی ان کے اندر یہ تھی، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے، کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد نے کہہ دیا ہے تو اسی طرح ہم نے کرنا ہے، ہم ان طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہود علیہ السلام کی دعوت حق قبول کرنے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ یہ ہم نہیں قبول کر سکتے کہ کائنات کو صرف ایک ہستی چلا رہی ہے، جبکہ انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے اور کھیتیوں، بارش اور کاروبار میں نفع و نقصان کا مالک دوسرے بتوں کو بنا رکھا تھا۔ دشمنوں پر فتح کے لیے الگ بت ہے، صحت اور تندرستی کسی سے حاصل ہوتی تھی تو دولت اور عمارت کسی اور سے،
اس طرح انہوں نے اپنے لیے بے شمار داتا، غریب نواز، گنج بخش اور غوث و دستگیر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے بڑے بڑے مشکل کشا یہ 3 تھے، ان کے نام ہیں سمود، صدا اور البہا۔ بالآخر ان بتوں کی پوجا اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ان کے خوفناک انجام کا سبب بنی، اور پھر یہ ان کے دستگیر ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ احقاف کی آیت نمبر 28 ہے، فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً کہ جن لوگوں کو یہ قرب الہی کے حصول کے لیے بنا رکھا تھا، انہوں نے قرب الہی کے حصول کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے، ان بتوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ قرب الہی کا حصول کے لیے انہوں نے ان کو تراشا تھا اور ان کو بنا رکھا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ضلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون، فرمایا کہ بلکہ وہ ان سے کھو گئے، یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل باطل بہتان تھا کہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے ان کی ضرورت ہے، ان کے بغیر اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے ان بتوں کو بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عذاب آیا تو کیوں نہ ان کے معبودان نے ان کی مدد کی، وہ تو ان سے اوجل ہیں، ان نے تو ان کی پرواہ نہیں کی، عذاب سے ان کو بچایا کیوں نہیں؟ تیز ہوا چل رہی ہے، سب لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، تو یہ بچانے والے، یہ دستگیر، یہ غوث اعظم اور اس طرح کے نام جن کو دیے جاتے ہیں، گنج بخش، غریب نواز، تو یہ کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں نہیں انہوں نے ان کی مدد کی؟ اور پھر ان پر جو عذاب آیا بعد سرسر اور نحوست کے ایام، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر کیا کہ جب ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید، اندھی تقلید میں اس طرح سے پھنسے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم اس چیز کو نہیں ماننے والے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ہود علیہ السلام نے بڑے دلائل سے بات کی، لیکن یہ بے وقوف قوم کہنے لگی کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، اور ہم آپ کی بات کو مان کر اپنے معبودان کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ایسا نہیں کریں گے، اور ہم آپ پر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ اور پھر کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا، کہنے لگے کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب لگا دیا ہے، کہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے اور آپ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہو، انہوں نے تجھے نقصان پہنچا دیا ہے، اس لیے تو یہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، اور اس لیے تو یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اصل میں آپ کو ہمارے بتوں نے ہی کچھ کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے کفر اور شرک اور ظلم اور عناد کی وجہ سے جب ان نے تمام حدود پھلانگ دی تو اللہ تعالیٰ کی یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ پھر ایسی قوموں پر عذاب آیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، سورہ قمر میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے تھے، پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسی سزا دی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر سرکش، مغرور، بد دماغ اور مشرک قوم کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی سزا دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تباہ و برباد کیا۔ اور اس میں ہم نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہود علیہ السلام کا رویہ ان کے ساتھ بڑا ہی نرم تھا، یہ تلخی کیا کرتے تھے، لیکن ہود علیہ السلام نے تلخی کا جواب نرمی سے دیا، بد تہذیبی انہوں نے اختیار کی، لیکن ہود علیہ السلام نے جواب اخلاق سے دیا۔ اور اس میں داعیان توحید اور رسالت کو یہ درس ملتا ہے کہ انہیں اس مقدس فرض کی ادائیگی میں ہمیشہ نرم خو
اور شیریں بیاں ہونا چاہیے، تلخیوں کا جواب خندہ پیشانی سے دینا چاہیے، بےہودہ گوئی اور استہزاء کا جواب اخلاق اور آداب سے دینا چاہیے، کہ تاکہ دعوت حق منکرین کے دلوں میں پوست ہو جائے۔ حود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، کہ اے میری قوم میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو آپ دیکھیے اسلوب خطاب حود علیہ السلام نے کیسے کہا کہ اے میری قوم، یہ مشرک لوگ، یہ نافرمانی کرنے والے، یہ جٹلانے والے، لیکن حود علیہ السلام ان کو دعوت کیسے پیش کر رہے ہیں؟ اس اسلوب کے ساتھ کہ اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دعوت حق جب دی جائے تو انہیں اچھے اچھے ناموں سے پکارا جائے تاکہ انہیں رغبت ہو، جیسا کہ حضرت حود علیہ السلام نے کافر اور مشرک قوم کو بھی یہ کہا کہ میری قوم، میری بات کو سنو، اور پھر یہ بھی بتایا کہ میں تم سے اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، میں تمہیں صرف حق بات پہنچا رہا ہوں اور تم میری بات کو سن لو۔ اس میں مزید بھی کچھ عبرتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ریکارڈنگ میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔